نعرہ لگا عشق رسول حالت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاتے رہے. ہاں سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. کیا شعور عطا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس نظریے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں سب ہمارے کام بن سکتے. بے شک نہیں سنتا ہی نہیں. سہارا تو لینا پڑے گا نا. بے شک. لیکن آج جمود کا عالم ہے. کچھ کہو قوم سوتی ہی نظر آتی ہے. اللہ. مسجدوں کی طرف دعوت دو مسجدوں کی طرف جانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ماں باپ کی خدمت کا معاملہ جب آتا ہے تو اور زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اللہ. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں مجھے بتاؤ. قرآن مجید میں جگہ جگہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی. جگہ کہ نہیں دی ہے بتاؤ. بے شک. آپ کو ہم لوگ بتاتے ہیں سکھاتے ہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جمود ایسا تعمیری رہتا ہے. ارے ہمارے پڑوس والے سب یہی کیا کرتے ہیں ہم بھی اسی پڑوس میں رہتے ہیں تو ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کی بارگاہ میں جانا پڑے. کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کو اپنانا پڑے گا. قرآن مجید پر عمل کرنا پڑے گا. اگر اپنے آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا ہے. کوئی کرے گا نہیں. اب جس کا اللہ ساتھ دے جی اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں. کوئی نہیں مٹا. آپ مانتے بھی ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو آپ ہوٹل میں نظر آتے ہیں دکان پہ نظر آتے ہیں. آپ کو بلانے والے نے مسجد میں بلایا ہے اور آپ ہوٹل میں جا کر کے گزار رہے ہیں. ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں جمود بتاؤ. آپ کاروبار میں مصروف ہوتے. ارے کاروبار تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کسی فرشتے کو بھیج کر کے تمہارے سارے مال کو خریدوا دے گا اور تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. لیکن اس کو تو خوش کرو. اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے من یطع اللہ و رسول. دو ذاتیں ہیں بس ان کو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے رہو ان کے حکم کی تعمیل کرتے رہو اس پہ چلتے رہو کامیاب ہو جاؤ. کامیابی تلاش کر رہے ہو نا کہیں نہیں مل رہی ہے. نہ انگلینڈ میں مل رہی ہے نہ امریکہ. کامیابی کس کو کہتی ہے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنو میری بات یار سنیے میرے بھائی زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے. جی اور آپ صرف ہنسنے ہنسانے میں رہ جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ہم ہنسانے اور ہنسنے کے لیے نہیں بیٹھے گا. آپ کو کوئی بتانے کے لیے آئے کہ آپ میں کیا کمی ہے اس کو دور کر دو اللہ خوش ہو جائے. سبحان اللہ. جب اللہ خوش ہو جائے گا تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کا بال پھیکا کر. بے شک بے شک بے شک. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تیری رگوں میں خمار جاری. ہاں ہاں زندہ باد. سبحان اللہ. یہ تو پیدا کرو یار اپنے جمود کو ختم کرو. جو وقت جس کا ہے اسی وقت پر ادا کرو. نماز کا وقت آتا ہے اللہ اکبر کی صدا مسجد بلند ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ پڑوسیوں کے لیے ہوتا ہے. آپ ہی نے مسجد بنوائی ہے نا آپ ہی نے مؤذن رکھا ہے نا. بہت اچھا پیغام. جب وقت ہو جائے تو ہمیں آواز دے دینا. آواز دیتا ہے اور آپ کترا کے چلے جاتے ہیں. جب کترا کے چلے جائیں گے تو کترا کے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے کچھ پتہ نہیں. میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے ہو جنہوں نے پوری زندگی عشق رسول میں گزاری ہے. اگر عشق رسول کو مجسم کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کی ذات نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہے امام اہل سنت ہے مجدد اعظم ہے اب کچھ ہے. ان کی بارگاہ میں آئے تو کچھ تو جمود اپنا ختم کر کے جاؤ یار. میرے دوست مجھے بہت درد ہوتا ہے اپنی قوم کو جب مثال دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں نا
بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری قوم کو کیا ہو جمود طاری ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا مسجد سے بلند ہو رہی ہے اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اللہ کے ذکر کے لیے بلایا جا رہا ہے نا, اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا بھی ذکر فرماتا ہے, اور اس کا ذکر فرمانا یہ ہے کہ آپ کو ترقی عطا فرماتا ہے, آپ کے جمود کو ختم کرتا ہے, آپ کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, سب آپ جانتے ہو. لیکن شیطان گھیرے میں آپ کو لیے رہتے ہیں, اس لیے آپ کہیں سے کہیں بھاگتے چلے جاتے ہیں. تو آپ لوگ اطمینان و سکون سے رہیں. میں تو ایک بوڑھا آدمی حتیٰ مولانا حضرت الرحمان صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا. مجھے نہ تقریر آتی ہے, نہ خطاب آتا ہے, نہ خطیب ہوں میں. بہت سے خطبہ تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ ان کی تقریر سن لیں. تو میں صرف آپ کو احساس دلانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے جمود کو ختم کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت نبی رئیس سرکار صدر الافاضل بہت سے بزرگ تشریف لائے ہیں, نعرہ تکبیر. ساری نسبتیں اعلیٰ حضرت سے, انہی کے شہزادے تشریف لائے, انہی کے پروردہ تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگ ان کی باتوں کو سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں, یہی سب سے اہم چیز ہے. اور میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بتانے کے لیے آ گیا ہوں, آپ گھبرائے نہیں. میں کوئی لمبی تقریر بھی نہیں آتی ہے, میں اس کو نہ جانتا ہوں. بہرحال جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اس کو اپنی قوم کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آج کل ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے بتاؤ, ہے نا؟ ارے بولو نا, نہیں بولو گے اس لیے کہ آپ کا سلوک ہی ایسا. ماں باپ کے سلسلے میں نہیں بول رہی یہ قوم, بتاؤ اور کس کے سالے میں بولے گی؟ جس ماں نے 9 مہینے آپ کو اپنی شکم میں رکھ کر کے اپنا خون جگر پلا کر کے زندہ رکھا ہے, اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ بتاؤ گے؟ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں سے تکلیف بیان کرتے ہیں تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں, اور کیا کریں گے؟ اب آپ کو نہ ماریں گے نہ کچھ کریں گے, لیکن وقت آئے گا تو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماں ارے وہ ہے جس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے. آپ نے اس کی بڑی خدمت کی ہے. ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت عظیم خطیب تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ ان کا خطاب سنیں. میں بیچ میں بادہ نہیں کرنا پڑتا, میری عادت بھی نہیں ہے کہ بہت کچھ کہوں, لیکن تھوڑی سی بات تو سن لو میری یار. جی نوازش, کرم کرم. سنو, ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے حج کرایا ہے. حج کرایا ہے, حج بہت بڑا فریضہ ہے الہ, وہ کرایا ہے. جانتے ہو حج 5 دن میں پورا ہوتا ہے. 5 دن تک وہ اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے سارے معاملات کو حل کرتا. اب آپ سوچو, آج کا زمانہ نہیں ہے, 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے. آج تو بہترین پتھر لگا ہوا ہے جو بڑی مشکل سے گرم ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھلا ہوتا ہے. اس وقت وہ صحابی رسول نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے حج کرایا. 8 صبح کو نکلے ہوں گے, لے کے گئے ہوں گے, منا گئے ہوں گے, اس کے بعد دوسرے دن عرفات گئے ہوں گے, اس کے بعد مزدلفہ کا سفر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ سب ہے. 5 دن لگے ہیں حج کر, اور کیا کیسے کہ حج کرایا ہے؟ کندھے پہ بٹھا کے گئے. آج وہاں کی گرمی کو برداشت کریں گے؟ اللہ. آج جائیے
अच्छे अच्छे पत्थर लगे हुए, उसके बावजूद आप नंगे पर 12 बजे दिन में आप चल सकते बाबा? नहीं। तो दिल में तमन्ना थी कि यार अगर सरकार फरमा दें कि हाँ तुमने माँ की खिदमत उसका हक अदा कर दिया है तो वाह वाह। सरकार अर्ज किया उन्होंने, तो सरकार ने फरमाया सुनो, तुमने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं हज कराने में, तुम कहते हो कि मैंने उसका हक अदा कर दिया। अरे तुम्हारी पैदाइश में जितने झटके तुम्हारी माँ को लगे हैं, शायद किसी एक झटके का हक अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह। इसको नज़रअंदाज करते हो मेरे भाई, अल्लाह। नज़रअंदाज करने की चीज़ है। अरे आज तुमको खून कहीं मिल जाता है चढ़ाने के लिए तो उसका ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करते हो, और 9 महीने जिस माँ ने अपने शिकन में तुम्हें रख करके अपने खून से जिंदा रखा है, उनकी ग़िज़ा जानते हो बच्चों की क्या होती है? खून। खून होता है वो नाफ देखा होगा ना, उससे खून बच्चों को मिलता रहता है। आप हंसते रहते हो, उसकी खिदमत नहीं करते हो। जो थोड़ी देर के लिए खून दे दे तो उसको तो ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करते हो। और वो माँ जिसने अपने खून से तुम्हें पाला है, अल्लाह, उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हो। अल्लाह। इसलिए अपनी माँ की खिदमत करो। अरे माँ की खिदमत करोगे, देखो उसकी ज़बान से कभी अपने बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। बेशक बेशक। वो तो तकलीफ बर्दाश्त करके तुम्हें पालती है। कोई किसी के पेशाब पखाने में सोता है जी? नहीं। सोता है? नहीं। अरे आप ही लोग बताओ ना। नहीं। वो माँ है, हाय हाय। ये जाड़े में ठंडक में तुम्हारे पेशाब पर सो करके अपने सीने की गर्मी तुम्हें पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। माँ है यार, अल्लाह। उस माँ के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे, रब तुम पर मेहरबान हो जाएगा, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर सकता है, तुम्हें अपनी हिदायत से महरूम नहीं करेगा, तुमको नवाजेगा और कामयाबी अता कर रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको आला हज़रत के सब ख़ुतफ़ैल में माँ बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। कसम अल्लाह की जन्नत में